حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی. کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا. اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50,000 دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں. لیکن عجیب بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے. جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں، لیکن آپ کا وہی کرتا پھٹا پرانا تو کوئی ایسی بری بات نہیں، اچھا لباس پہننا دین اس کو پسند کرتا ہے، تو آپ کپڑے کیوں نہیں نئے سلواتے؟ بڑے بڑے وزیر مشیر آتے. ہمارے بچے جب سیانے ہو جائیں تو وہ مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑوں کو. میرے ایک جاننے والے ہیں، تو میں شادی پہ جا رہا تھا تو میرے آگے آگے وہ جا رہے تھے، تو انہوں دا بچہ انہوں نے مشورہ دے رہا سی، کہہ رہا سی ابا جی اے ان شادی تے نا مٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جے بستی ہوندی بندے دی. تو وہ میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کہا پتر تو لیٹ ہو گیا، ٹائم نہ ہوندا تے سارا ٹبر ہی سیانا ہونا سی، تو ذرا دیر تجھے ہو گئی. بھائی اصل پہ رہنے دیں، اصل چیز جو ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا، اصل میں تکلف نہیں ہوتا. اور جب آپ کچھ چیزیں ملمہ سازی کر کے لیتے ہیں، ملمہ سازی، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماندے ہیں، کہتے ہیں جدوں دے منڈیاں مینوں کاٹن والے کپڑے پوائے نے، میں تے بیاہ تے کدے رج کے روٹی نہیں کھادی، انہوں نے تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، تکلف پیدا کر دیا زندگی میں. حضرت عمر سے کہا جناب، سب صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ فاروق اعظم سے کہنا ہے کرتا نیا سلوائیں، قربان جائیں. سادی زندگی کسی پر بوجھ نہیں بنتی. جو لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں نا اپنے کام سے، ان کو شوق نہیں ہوتا فوٹو کا، وہ پیچھے بیٹھ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں. میرے جیسے لوگ جنہیں مسئلہ بن جاتا ہے ویڈیو میں آنے کا، ان کو تو سجنا سنورنا ہوتا ہے. حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا بدلنے، پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ اچھا جی کہنا تو ہے، پر وہ شعر تو بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ایک بندہ ہے نا جن کی بات عمر مان لیتے ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت علی کی خدمت میں عرض کی حضور بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، وہی پرانا کرتا، آپ کہیں نا سیدنا عمر سے کرتا نیا لے لیں. تو حضرت علی کہنے لگے میں جو کہوں وہ مانتے ہیں، پر میں نے نا حضور کی بارگاہ میں جو سبق پڑھا ہے وہ عمر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، میں کہوں گا تو عمر مان بھی لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی عمر سے کوئی نہیں کرنی. کہا پھر آپ بتائیں، آپ سنیں، اللہ جزا دے آپ. کہا پھر آپ بتائیں کیسے کہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومنوں کی، حضرت عمر جلدی مان جائیں گے. حضرت عائشہ کو ساری بات سنائی، پیغام دیا. جناب عمر دوڑے آئے، اماں جی میرے لیے کوئی حکم؟ سید عائشہ کہنے لگی دیکھیں اسلام میں بہترین گنجائش بھی ہے اور اللہ نے وسعت بھی کر دیا ہے، تو نیا کرتا پہننے میں حرج کیا ہے؟ آپ کا بیٹا پہنتا ہے، باقی صحابہ لیتے ہیں، تو آپ کا وہی پیبند لگا کرتا اسی سے خطبہ دیتے ہیں. عید پڑھانے جاتے ہیں تو ننگے پیر چلے جاتے ہیں اور رستے میں بچوں کو کھڑا کر کر کے کہتے ہیں دعا کرنا رب عمر کو معاف کر دے. کھڑا کر کر کے کہتے ہیں ولی من خاف مقام ربہ جنتان. تو نئے کرتے میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی کوئی حرج نہیں، میرے پاس گنجائش بھی ہے، آپ کا حکم آ گیا میں شام کو لے لوں گا نیا کرتا، پر ایک بات کر لوں؟ کہا آپ کر لیں. تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے یہ جو کرتا پہنا ہے نا حضور کے سامنے بھی اسی کرتے میں جایا کرتا تھا. ابو بکر صدیق جب مجھے مشورے کے لیے بلاتے تھے نا تو اسی طرح ہم لوگ بس اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اسی طرح بس باتیں ہوتی تھیں. اور اماں جی ابھی نا میرے پورے ملک میں غربت ختم نہیں ہوئی،
ابھی سب کو نئے کرتے نہیں ملے، حکم کا میں پابند ہوں، شام کو لے لوں گا، لیکن اگر مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اسی طرح رہوں جو مجھے حضور نے جس جگہ چھوڑا تھا، تو میری ذرا دل کو تسلی ہوگی، میں تکلفات والی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو چپ کر گئیں۔ جناب عمر کہتے ہیں دیر کے بعد اگر آواز آئی تو بس ان کے رونے کی آئی۔ فرمانے لگی جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ دوستو، الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں، ذات کا پروٹوکول نہیں، خدا را